السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا ایک مزاج ہے. پاکستان میں جس عہدے پہ بندہ فیض ہو جاتا ہے وہاں کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ وہی کرتا ہے, وہی کرتا دھرتا ہے, وہی سارے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے. آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پلاننگ ڈویژن کے حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ کی, PBS یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. پلاننگ ڈویژن کا یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل. اس میں خاتون ہیں جن کا نام ہے رابعہ امان, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سابق MNA علی نواز کی سسٹر ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پہ فائز ہیں, اور ان کے بارے میں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ انہوں نے بے شمار ورکشاپس بیرون ملک بھی اٹینڈ کیے ہیں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیرون ملک ورکشاپ میں جانے کے لیے کسی کی باری نہیں آتی ہے. علی نواز آپ کو پتہ ہے کہ وہ PTI کے بڑے سینئر رہنما MNA رہ چکے ہیں PTI کے, اور اسلام آباد کے تو وہ کرتا دھرتا رہے ہیں ایک ٹائم میں. اب ان کی اگر بہن ہو تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ بیرون ملک ورکشاپ جتنی بھی ہوں وہ خود ہی اٹینڈ کرتی ہیں, خود ہی جاتی ہیں ان ورکشاپ سے. متعدد بار بیرون ملک ورکشاپ میں جا چکی ہیں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر قانون کی طرف جائیں تو سال میں ایک ہی بیرون ملک بندہ ورکشاپ آفیسر اٹینڈ کر سکتا ہے. بار بار جانا ممکن نہیں ہوتا, لیکن رابعہ امان صاحبہ متعدد بار بیرون ملک ورکشاپس میں جا چکی ہیں. ان کے بارے میں ایک بڑی اہم انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو BPS کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی طرف سے سیکشن افسر صاحب ہیں محمد عمران اشرف. انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا 20/9/2024 کو پلاننگ ڈویژن کے BBS ڈپارٹمنٹ کو, ان کے چیف کو, کہ رابعہ امان صاحبہ کے حوالے سے ہمیں کچھ کمنٹس چاہیے کہ ان کے ڈومیسائلز کے ایشو ہیں. 2 ڈومیسائل ہیں ان کے پاس, اس پہ وہ اپنا یا موقف بتا دیں یا اپنے ویوز اس بارے میں دے دیں کہ ان کے پاس بلوچستان کا بھی ڈومیسائل ہے, اس کے علاوہ ایک اور ڈومیسائل بھی ہے. تو اس کی ڈیول ڈومیسائل کی جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت کر دیں, اس بارے میں اپنے کمنٹس دے دیں. لیکن رابعہ امان صاحبہ نے 20/9 کے خط کو بھی معمولی سمجھا اور اس کا جواب نہیں دیا. تو آپ 19/11/2024 کو سیکشن افسر صاحب نے چیف BPS کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں ریکویسٹ کی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس چیز کا جواب دے دیں. ناظرین, بتانا آپ کو یہ ہے کہ جواب ابھی تک نہیں گیا. کیا کوئی بھی بندہ کسی عہدے پہ اگر فیض ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ وہی ہو جاتا ہے؟ باقی لوگوں کے, باقی افسران کے, باقی ملازمین کے حقوق کس طرح سے سلب کیے جاتے ہیں؟ یہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہر کام انہیں کرنا ہوتا ہے. جہاں فائدے کی بات ہو, جہاں کوئی مطلب اچھی چیز ہو, اچھی جگہ ہو, وہاں پہ انہوں نے جانا ہے, انہوں نے سارا کچھ مینج کرنا ہے, اور پھر اس کا جواب بھی نہیں دینا. کون ہے پوچھنے والا؟ ہمارے ادارے, ہمارے ڈپارٹمنٹس اس بات پہ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ کیا رابعہ امان صاحبہ PTI کی وجہ سے, یا ان کے بھائی PTI کے اہم رہنما ہیں, یا سابق MNA رہ چکے ہیں, یا اسلام آباد کے کرتا دھرتا رہ چکے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو جواب نہیں دینا؟ میری رائے یہی ہے کہ ایسے معاملات میں جو بھی چیز ہو اس کو فوراً آنسر تو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو یقیناً وہ ان کا جو ہے وہ اپنے ایک دبدبا اور روب ہو سکتا ہے. ایک اداروں کے خط کو اگر پلاننگ ڈویژن کے ایک سیکشن افسر خط لکھتے ہیں اور اس کا جواب نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں, ضرورت نہیں ہے اس کا جواب دینے کی. تو اس طرح ادارے کس طرح چل رہے ہیں؟ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, اور اہم ڈویژن پلاننگ ڈویژن آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے سارے معاملات پورے ملک کو مانیٹر کیا جاتا ہے. پورے ملک میں ہونے والے کام, پورے ملک کے معاملات, پورے ملک کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پلاننگ ڈویژن سے ہی نکلتے ہیں. اگر اس میں آفیسر کا یہ حال ہے تو باقی ڈپارٹ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں؟ تو ناظرین, یہ تھی اہم انفارمیشن جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا. تو اس حوالے سے جو رابعہ امان صاحبہ کو خط لکھا گیا ہے وہ بھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا خط لکھا گیا ہے, اور یہ وہ خط ہے. بہت شکریہ.